بسم الله الرحمن الرحيم. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. رواه الترمذی. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: حضور، میرے بارے میں جن باتوں کا حضور کو خطرہ ہو سکتا ہے ان میں زیادہ خطرناک اور خوفناک کیا ہے؟ سفیان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے۔ عزیز محترم سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور آپ کی یہ بات کہ سب سے زیادہ خطرہ انسان کو ہے وہ زبان سے ہے۔ اس زبان سے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جو صبر کرے گا اور برداشت کر لے گا اس کو بہت بڑا اجر ملے گا، اور جو صبر نہیں کرے گا، بے صبر ہوگا، بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے، حقیقت ہے اس زبان کی وجہ سے بہت افسوس ہوتے ہیں، کتنے غلط الزامات لگ جاتے ہیں۔ اور آج کے افسوس کے ناک واقعہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کتنے عظیم مبلغ جنہوں نے امت کی اصلاح کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور بیانات بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی والی باتیں کرتے ہیں، جن کی زندگی کا نچوڑ، ان کی زندگی کا نچوڑ حسن اخلاق۔ ان کے بیانات سن لیں، حسن اخلاق، حسن اخلاق، زبان سے کسی کو دکھ نہ دیں، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ بڑے افسوسناک واقعہ جب میں نے یہ بھی سنا کہ جب ان کے بیٹے عاصم جمیل مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان پر رحمت نازل فرمائے، کہ انتقال کر گئے، اور اس انتقال کی وجہ سے کس طرح غلط الزامات لگائے ہیں۔ آپ یہ سوچیں، مولانا صاحب کو چھوڑ کے میں اور آپ اپنے سامنے یہ رکھ کے سوچیں، اگر میرا بچہ اس طرح ہو اور اس کے ساتھ اس طرح کا الزام لگ جائے، کتنا دکھ ہوگا۔ ایک جوان بچہ جس کا دنیا سے بھی چلا جائے، دکھی، وہ کتنا دکھی ہوگا۔ اس کے جانے کی وجہ سے، انتقال تو جانا ہی ہر ایک نے، ہر ایک انسان نے دنیا سے جانا ہے، لیکن مختلف قسم کے الزامات لگا کے، کبھی یہ ہوا، کبھی وہ ہوا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ خدا کا واسطہ کسی کے دل کو تکلیف نہ دیں، کسی کو دکھی نہ کریں۔ اگر کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو راحت نہیں دے سکتے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے زبان سے، اپنے کردار سے۔ تو مولانا صاحب کا بیٹا وہ جب ان کی زندگی بھی سامنے آئی ہے، واللہ حقیقت ہے مولانا صاحب کے بیٹے کے جانے کی وجہ سے تو ہمیں دکھ ہے، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن اس سے بڑا دکھ ہمیں اور کوئی نہیں ہے کہ اتنا اخلاق والا انسان کہ جس کے جانے کی وجہ سے کتنے لوگ، ہزاروں لوگ کہ جو اس کے ساتھ وابستہ تھے، جو اس کے محفل میں تھے، جو غریب غربا تھے، ان کے ساتھ کتنی محبت رکھنے والے تھے، وہ کتنے دکھی ہوں گے۔ مولانا صاحب تو دکھی ہیں، ہم بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن مجھے اس سے زیادہ دکھ جو ہے وہ افسوس ہے، میں غم میں جو ہوں، مجھے اس بات کا ہے کہ اتنے خوبصورت اخلاق والے انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو حقیقت ہے یہ زمین بھی روتی ہوگی کہ اتنا خوبصورت انسان جب مجھ پہ چلنے والا تھا، اور عاجزی اختیار کرنے والا زندگی، غریبوں کے ساتھ رہنے والا زندگی، غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، کھانے پینے والا، غرباء کے ساتھ تعاون کرنے والا، واللہ حقیقت ہے ایسے لوگوں کی کمی ہے۔ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو بہت بڑا صدمہ چھوڑ کے جاتے ہیں، بہت بڑا دکھی کر کے جاتے ہیں، دکھ دے کے جاتے ہیں، بڑا صدمہ دے کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو اس سے زیادہ عاصم جمیل مرحوم کے جانے کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے ہم دکھی ہیں۔ اتنا خوبصورت انسان، خوبصورت اخلاق والا، اور واللہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب استاد محترم کو دیکھا ہے کہ کبھی غیبت نہ سنی ہے نہ غیبت کی ہے، اور یہی ان کے کمالات ہیں،
اور یہی ان کی خوبصورتی ہے، اور کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ تو میرے عزیز سامعین، ہم اس سے توبہ کریں، معافی مانگیں کہ ایک شخص وہ اپنے بیٹے کے جانے کی وجہ سے دکھی ہے، اور دوسرے ہم اس قسم کی باتیں کر کے ان کو اور دکھی کر دیں۔ اس طرح کے الزامات لگانا اور ان کو پریشان کرنا، کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے اس عاصم جمیل مرحوم کے لیے کہ دیکھو میرے جانے کے بعد لوگوں نے کیسے کیسے باتیں کی۔ اتنا بڑا جنازہ ہونا، ان جنازوں کی گواہی ہی کافی ہے اس کے لیے کہ شخص جنتی ہوگا انشاءاللہ، جنتی ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب اس کے سامنے واقعات ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، واللہ آج ہم اس بات پر ہی افسوس کرتے ہیں کہ ہمیں تو ایسی چیزوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ان کے واقعات سے، ان کے بھائی عاصم جمیل مرحوم کے کردار سے کتنے لوگوں نے توبہ بھی کی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، اور یہ بھی آئندہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اندر جو سب سے زیادہ کمی بد اخلاقی کی، ہم اس کو دور کریں گے، اس کمزوری کو دور کریں گے۔ یہ بھی ہدایت کا ہمارے لیے سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ بھائی عاصم جمیل مرحوم کی بھی درجات کو بلند فرمائے، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کہ اللہ ان کو بھی صبر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔